بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے چند سوالات رکھیں گے کہ کیا پاکستان میں موجودہ سیاسی نظام یا سیاسی احتجاج، اس میں کیا کسی شیعہ نوجوان کو اس کا حصہ بننا چاہیے؟ کیا یہ مختلف سیاسی جماعتیں مذہب کے لیے قابل قبول ہیں؟ اور کیا اس دور کے شیعہ کو، اس دور کے شیعہ نوجوان کو حکیمانہ حکمت اور مدبرانہ فیصلے کے ساتھ اپنی کن چیزوں کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھنا چاہیے؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی اس آفیشیل چینل سے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ہم اپنی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اس وقت ہمیں اس موضوع کی حساسیت اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو درکار ہے، اور میری اس گفتگو کے دوران میں کبھی بھی آپ اس چیز کو خیال میں نہ رکھیے گا کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے یا میں کسی سیاسی جماعت کا حامی ہوں یا کسی سیاسی جماعت کا مخالف ہوں۔ میرے نزدیک یہ سیاست دنیا اور یہ پاکستان میں موجودہ سیاسی نظام، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اور ہمارے نزدیک جو پیش نظر ہے وہ صرف اور صرف تعلیمات آل محمد علیہ السلام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام ہی کی فکری تربیت جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری مشعل راہ ہے۔ تو آپ نے بھی اس ساری گفتگو کے دوران اپنی سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک محب اہل بیت ہونے کی حیثیت سے، ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے آپ نے ان تمام چیزوں کو سننا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے آقا و مولا کی جانب توجہ مبذول کرنی ہے کہ میرے مولا نے ایسے حالات کے بارے میں، ہم شیعوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں بے وفائی، خیانت، دھوکہ، اسے ہوشیاری اور چالاکی سمجھا جاتا ہے، اور نادان لوگ ان کی اس تدبیر کو سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج ہی کے دور کے لیے، اسی حالات کے لیے مولا سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ و فساد کے دور میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس کی عمر 2 سال ہے، نہ اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ اس سے مطلب یہ کہ جب فتنہ و فساد کا دور آ جائے تو اپنے آپ کو بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو، ایسا ہو کہ لوگ تمہیں اپنے اس کام کے لیے ناکارہ تصور کرے، جب تمہیں فتنہ و فساد کا خطرہ ہو، فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو۔ تو اب یہ دونوں فرامین جو ہیں اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اپنے شیعہ سے یہ تقاضا ہے کہ ایک تو کسی فتنہ و فساد کا حصہ نہ بنا جائے، اور دوسرا کہ جس زمانے کے لوگ دھوکے کو، جھوٹ کو، فریب کو اور بہانوں کو، ان ساری چیزوں کو تعبیر کر رہے ہوں اصلاح کے ساتھ، تو آپ اسے سیاست نہ سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی انتشار ہے یا کسی نہ کسی ایک خاص مقصد یا خاص ہدف کے لیے یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر، جب ہم پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں مفادات کا ٹکراؤ، اپنے ذاتی مقاصد، ذاتی اہداف اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے سوا کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ میری ملت کے نوجوان کا یہاں پہ کردار کیا ہونا چاہیے؟ 61 ہجری سے لے کے آج تک 1400 سال سے ہم نے صرف احتجاج کیا ہے اہل بیت کے حقوق کی پامالی کے لیے، ان پر ڈھائے جانے والے مظالم، ان کے چھینے جانے والے منصب پر ہم سراپا احتجاج رہے، اور یہ ہمارا ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، یہ ہمارا ایک اتنا پرامن احتجاج تھا کہ اس احتجاج نے دنیا کو احتجاج کرنا سکھایا ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے کسی مظلوم کے حق میں اٹھنا ہے اور اپنے موقف کو زمانے تک پہنچانا ہے تو آپ نے کیسے پہنچانا ہے۔ ہم نے گھر نہیں جلائے، ہم نے مارکیٹیں نہیں جلائیں، ہم نے کسی کی رہائشی علاقے کا محاصرہ نہیں کیا، ہم نے کسی پر دھاوا نہیں بولا، ہم نے کسی پر چڑھائی نہیں کی، بلکہ میں تو ہمیشہ اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ قیمتی ترین جیولرز کی مارکیٹوں کے اندر سے، تجارتی مراکز کے اندر سے امام حسین علیہ السلام کے ماتمی اپنا جلوس لے کے
راتوں کو گزرتے ہیں اور وہ دکاندار مطمئن ہو کے اپنے گھر میں سویا ہوتا ہے، اسے یقین ہے کہ یہ حسینی ہے، یہ میری دکان کا تالا نہیں توڑیں گے، کیونکہ یہ لوٹنے والوں کے خلاف ہی تو سراپا احتجاج ہے، یہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ہی تو سراپا احتجاج ہے۔ آج تک نہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوس کسی صنعتی علاقے میں گئے ہوں، کسی انڈسٹریل ایریا میں گئے ہوں، کسی تجارتی مرکز کے قریب سے گزر رہے ہوں اور ان تاجروں کو خطرہ پڑ جائے، ان دکانداروں کو اپنے دکانوں کے جلنے کا خوف آ جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم نے زمانے کو پرامن احتجاج کرنا سکھایا، ہم نے زمانے کو بتایا ہے کہ اپنے موقف کے لیے، اپنے موقف کی تائید کے لیے ہم کیسے احتجاج کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا یہ احتجاج جو ہے، ہم اپنا یہی ورثہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا احتجاج ہوگا تو صرف مظلومیت کے لیے ہوگا، احتجاج ہوگا تو حسین ابن علی کے لیے ہوگا، احتجاج ہوگا تو اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہوگا۔ اب اس وقت کیا پاکستان میں موجود سیاسی قوتیں یا سیاسی جماعتیں کیا اپنا کوئی مذہبی ہدف حاصل کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اہداف میں سے کسی مظلوم کی داد رسی اور کسی ظالم کے خلاف قیام ہے؟ یہ ذاتی مقاصد ہے۔ تو مجھے کسی بھی سیاسی تحریک سے نہ وابستگی ہے، نہ کسی سیاسی تحریک سے کوئی گلہ ہے، نہ کسی سیاسی تحریک کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنا غور و خوض کیا جائے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ دور حکومت میں بھی ہم شیعوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اگر آپ گزشتہ حکومت کا دور دیکھ لیں تو اس کے لیے کوئی شیعہ دوست حکومت نہیں تھی، کوئی عزاداری کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا جب تعلیمی نصاب میں تبدیلی ہوئی، جب اہل بیت علیہم السلام کے متعلق مضامین کو بچوں کے تعلیمی نصاب سے نکالا گیا، اسلامیات سے ان کو خارج کیا گیا، تو اس وقت وہ اسی حکومت کا دور تھا جس پہ ہم سراپا احتجاج ہوتے تھے۔ پھر اسی حکومت کے دور میں افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدے کیے گئے، ایسے قاتل جنہوں نے سینکڑوں شیعوں کو قتل کیا تھا اور وہ جیلوں میں تھے، ان کو رہا کیا گیا، اور اس دور کے ڈی جی فیض حمید جو تھے وہ اس تمام معاہدے کا ایک مرکزی مہرہ تھے، اور وہ سرحد پار دہشت گردوں کو پرامن طریقے سے اسلام آباد میں منتقل کر رہے تھے اور انہیں وہاں پر آباد کر رہے تھے، اور وہی افراد یہاں پر شیعوں کو قتل کرنا اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے، کیونکہ اس وقت وہ طاقتور اشرافیہ تھے، وہ طاقتور طبقہ تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ کب ہوتا رہا؟ اسی حکومت کے دور میں ہوتا رہا۔ پھر عزاداری کو محدود کیا گیا، ایس او پیز بنائے گئے، مجھ سمیت پاکستان کے خطبہ ذاکرین کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے مختلف مقدمات میں اسے پھنسایا گیا۔ ہمارے بزرگ علماء کو رات کو ذلت امیز طریقے سے گرفتار کیا جاتا رہا، ان کے اوپر دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، ان کو دہشت گردی جیسے مقدمات سے بھگتنا پڑا انہیں۔ یہ سب کچھ کب ہو رہا تھا؟ اسی حکومت کے دور میں ہو رہا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سانحہ ہزارہ ہوا، منفی درجہ حرارت میں رکھی ہوئی شیعہ نوجوانوں کی لاشیں جو ہیں وہ اس دور کے حاکم کا انتظار کرتی رہیں، اور وہ اپنے مخصوص دوستوں کو خوش کرنے کے لیے شرائط سامنے رکھتے رہے۔ تو میرا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ کون سی سیاسی تحریک آپ کے لیے ٹھیک ہے اور کون سی سیاسی تحریک آپ کے لیے، ہماری ایک ہی تحریک ہے، اس تحریک کا نام ہے عزائے حسین، اس تحریک کا نام ہے اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو زمانے تک پہنچانا۔ ہمارا احتجاج پرامن طریقے سے ہوتا ہے، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم ملک سے وفا کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اپنے اس احتجاج کو کبھی بھی کسی انتشار کا باعث نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اسی احتجاج سے متاثر ہو کے مذہب اہل بیت کو قبول کرتے ہیں۔ تو پچھلے کچھ ان 1 یا 2 سالوں میں ہمیں ایسے بہت سے چیزیں ہمارے دیکھنے میں آئی، سننے میں آئیں کہ کچھ شیعہ نوجوانوں کو ورغلا لیا جاتا ہے، انہیں کسی مخصوص سیاسی تنظیم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، پھر ان کو وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تعلیمی اداروں سے منسلک لوگ ہیں، وہ روزگار سے متعلق افراد ہیں، لیکن پھر ان کو جب
سیاسی مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے تو پھر ان نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. ان نوجوانوں کو ان کے لیے کوئی وطن میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو میں اس پہ اپنا ذاتی خیال تو نہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے مولا امیر المومنین کا فرمان کوٹ کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ فتنہ اور فساد کے دور میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا وہ بچہ جس کی عمر 2 سال ہو اور اس کی پیٹھ پر سواری بھی نہ کی جا سکے اور اس کے تھنوں سے دودھ بھی نہ دہا جا سکے. فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو جدا کر لو، اپنے آپ کو الگ کر لو، بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ. ہم اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم ان چیزوں کے لیے ہم بنے نہیں ہیں، ہماری خلقت اس کام کے لیے ہوئی نہیں ہے. ہماری خلقت کا مقصد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، ولایت امیر المومنین ہے، عزاداری امام حسین ہے. ہم نے وقت کے امام کے ظہور تک اس سلسلے کو لے کے چلنا ہے، اور وہی وارث ہیں. وہ عزاداری کو خود ہی بچائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بھی خود بچائے ہوئے ہیں. یقیناً ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرے آقا و مولا کا ظہور ہو، پھر زمانے میں عدل و انصاف آئے، پھر زمانے میں انسانیت کے حقوق کی بات ہوگی، پھر دشمن اور دوست کا تصور ختم ہو جائے گا، پھر صرف محبت کا دور ہوگا. پھر ایک دوسرے سے کہ دشمن بننے والے بھی ایک گھات میں آ جائیں گے. یہ سب کچھ کب ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کسی سیاسی جماعت پہ اپنی نظریں نہیں جمائی ہوئی، ہم نے کسی سیاسی حاکم پہ اپنی نظریں نہیں جمائی ہوئی. ہماری نظریں ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور پر، اور ہمیں خبر ہے کہ اس سے پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور پھر اس کو وہ عدل و انصاف سے اسی طرح بھریں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. لہٰذا میری ملت کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اہداف، تعلیمی مقاصد کے اہداف ہوں، آپ کے روزگار کے مقاصد ہیں، ان کو مد نظر رکھیے گا، اور اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ بھولیے گا، اپنی خلقت کے مقصد کو نہ بھولیے گا. کسی بھی ایسی چیز کا حصہ نہ بنیے گا جس سے آپ سے وہ مقصد ختم ہو جائے جس کے لیے آپ کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اپنی دعا میں مانگا تھا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ میرے وطن کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے وطن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور میرا وطن جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح آباد رہے. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.